کبھی کبھی زندگی بہت خاموش ہو جاتی ہے۔ کوئی آواز نہیں، کوئی سہارا نہیں، نہ کوئی امید۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے زندگی نے چلنے سے ہی انکار کر دیا ہو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بہت سے لوگ یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سب کچھ کیوں چھین لیا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہیں کرتا، اور اس طرح کے بہت سے جو ہے نا نیگیٹو سوالات ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں۔ تو میں آج آپ لوگوں سے اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کروں گی کہ اس طرح ہمارے ساتھ کب ہوتا ہے اور ایسا ہونے کی کیا ریزن ہوتی ہے، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس لیے ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کیوں ہر کوئی مجھ سے دور ہو گیا ہے، ایسی فیل کیوں آتی ہے؟ لیکن رکیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے آپ کی تقدیر کا نیا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا کر دے تو یہ پہلا اشارہ ہے کہ وہ آپ کو نوازنے والا ہے۔ لوگوں سے دوری، رشتوں کا ٹوٹنا، دل کا بوجھل ہونا، یہ سب کچھ اکثر آپ کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے شور سے نکال کر اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ آپ سے لوگوں سے دور اسی لیے کرتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو قریب تر کرنا چاہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ارد گرد سے لوگوں سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ ہر روحانی بلندی تنہائی سے گزر کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے پہلے 40 دن تک جو ہے وہ تنہا رکھا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تنہائی نصیب ہوئی، اور وہی تنہائی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنی۔ تو اگر آج آپ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں، اکیلا، خاموش سمجھتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ یہ تنہائی آپ کے عروج کی شروعات ہے۔ لوگوں کا بدل جانا آپ کی ترقی کی پہلی سیڑھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ ترقی کے راستے پہ ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں سمجھتا، ہر کوئی آپ کے درد کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اس لیے لوگوں کے بدل جانے پہ جو ہے وہ رونے دھونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو ان رشتوں سے آزاد کر دیا ہے جو آپ کو روک رہے تھے تنہائی میں۔ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ جو ہے آپ کو تنہا کر کے آپ کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کو سننا چاہتا ہے، آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، اس سے فریاد کریں، اس کی طرف پلٹیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر لوگ آپ کے ساتھ بدل گئے ہیں، یا آپ پہ جو ہے غربت آ گئی ہے، یا کچھ بھی ایسا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو تنہا کر کے کمزور نہیں کیا، بلکہ جو ہے وہ آپ کو اندر سے اتنا طاقتور بنا رہا ہے کہ کل کو آپ دوسروں کا سہارا بن سکے۔ وہ جو ہے وہ آپ کو درد دے رہا ہے تاکہ کل کو جب کوئی اور جو ہے وہ رو رہا ہو تو آپ اس کو سنبھال سکیں۔ یہ مت سمجھنا کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ سے امید باندھتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب آسمان سے مدد اترتی ہے۔ مگر خاموشی سے، بغیر اعلان کے، اللہ جو ہے آپ کے آنسو گن رہا ہے، آپ کے دل کی آواز کو سن رہا ہے۔ بس وہ جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ آپ کو نوازے تو آپ جان لو کہ وہی رب کافی ہے۔ یہ جو دل کا بوجھ ہے، یہ جو اپنوں کا بدل جانا ہے، یہ سب بے مقصد نہیں، یہ پہلی نشانی ہے۔ تو جو ہے آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو سب کچھ بڑھا کے دینے والا ہے، اور ہم جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہم اس سب چیزوں پہ یقین نہیں کرتے، اور ہم رونا دھونا مچا دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہمارا ایک صبر ہوتا ہے، یا جو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس بات پہ یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتے، اس نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے یہ سوچ اپنے دل میں بٹھا لی کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ میرے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے ہر ہونے میں مصلحت ہے، تو بس دیٹس دا پوائنٹ جب آپ میچور ہو جاتے ہو، دیٹس دا پوائنٹ جب آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھ جاتے ہو، دیٹس دا پوائنٹ جب آپ کے لیے دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور آپ کو دلی سکون مل جاتا ہے۔ تب آپ ادھر ادھر واویلا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ایک بات کہتے ہو۔ اینڈ بلیو می کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ، قرآن پاک کے الفاظ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اپنی مصیبتیں شیئر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بڑھا دیتے ہیں کئی گنا۔
تو پلیز فار گاڈ سیک اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. انسان ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خود کو جوڑتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے خود کو نا امید نہیں ہونے دینا. تو آئی ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی. جہاں رہے خوش رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے. اپنا رکھیے گا خیال. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. فی امان اللہ.